ألا لله الدين الخالص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، مردہ اپنے سر کے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور سب سے پہلا سوال اس نے کیا کیا؟ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کیا سوال کیا؟ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم فوت ہوئے تھے تو تم اسی طرح بوڑھے تھے، تمہارے سارے بال سفید ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بوڑھا نہیں تھا، میں جب فوت ہوا تھا تو میرے سارے بال کالے تھے، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھایا ہے تو مجھے ایسے لگا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس خوف سے اتنی دیر کے درمیان میرے سارے بال سفید ہو گئے۔ وہ ساعہ بڑی، اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں گھڑی کے بارے میں۔ گھڑی، یہ گھڑی نہیں، ساعت، وہ جو گھڑی ہے نا، لمحہ۔ کس لمحے کے بارے میں؟ قیامت کے لمحے کے بارے میں، کہ تم جو آتے ہو کہتے ہو بیٹھو، کہیں تمہیں بڑے دن کا عذاب نہ آ لے، کہیں تم دوزخ کے عذاب میں نہ پھنس جاؤ، قیامت آئے گی، سب مر جائیں گے، حساب ہوگا۔ تم یہ باتیں جو ہمیں سمجھاتے ہو تو وہ آئے گی کب؟ آگے سے سوال پیغمبر سے وہ لوگ یہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب فرما دو، علمھا عند اللہ، قیامت کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح صحابہ کو ڈرایا۔ یہ مکمل طور پہ ایک بحث ہے، یہ مکمل طور پہ ایک موضوع ہے۔ جب سے قیامت کا خوف، قبر کا خوف، حشر کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، جو قرآن نے ہمیں بتایا تھا، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، قرآن فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، یہ پورا ایک تصور قرآن نے پیش کر دیا کہ محبوب ذرا ان کو بتاؤ، اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر، دریا یہ چل پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سمندر بعض ملکوں سے اور بعض شہروں سے اونچا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے اپنی حد کراس کرنے کی، اس لیے وہ اس شہر کو تہس نہس نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے جب امریکہ سے واپس آئے یورپ سے پڑھ کے، تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یورپ کا مستقبل کیا ہے، کہ سیل راہ گزر میں ہے یہ، کہ ایک سمندر کی ایک ہی بس باری، ایک لہر نے سارے شہر کا کام تمام کر دے نا، پورے یورپ کا کام تمام کر دے ایک سمندر کی ایک لہر۔ نیچے ہے، اگر سمندر اوپر چڑھ جائے تو پانی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہاں جائیں گے تمہارے یہ ساری ترقیاں اور تمہارے مواصلاتی نظام؟ لیکن اجازت نہیں ہے، پر قرآن یہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سارے چشمے پھوٹ پڑیں گے، اور بہار، بحر کی جمع، سمندر، پانی، دنیا کے جتنے پانی کے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے چل پڑیں گے۔ یہ قیامت کا خوفناک منظر ہے، آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ آج ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان بنا کسی ستون کے کیسے قائم ہے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تم نے کبھی آسمان کی طرف غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا؟ اس کا وجود ہے، لیکن باری تعالیٰ نے اس وجود کو بغیر کسی سہارے کے اپنے کن کے ذریعے کھڑا کر دیا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جب قبریں پھٹ پڑیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر کوئی جان لے گا آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے۔
اور پھر اللہ یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک رحمان ہے نا، رحمان ہے، مہربان ہے، کریم ہے، اور اتنے خوفناک منظر میں اور سارے نقشے کو کھینچ کر، تصویر کو کھینچ کر پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اتنے کریم رب سے تجھے کس شے نے دور کر دی؟ توجہ ادھر دلا دی، قیامت کے منظر کی طرف توجہ دلا دی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری توجہ دلانے کا مقصد کیا ہے کہ تم لوٹ کے اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ کیوں اس سے دور بھاگتے ہو؟ کہاں تک بھاگ لو گے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان سے کہو کہ اللہ کی حدوں سے اگر یہ نکل سکتے ہیں تو نکل کر دکھا دیں، یہ لاؤ لشکر لے آئیں، یہ کسی کو اپنا سربراہ بنا لیں اور اللہ کی حد سے باہر نکل کے دکھا دیں۔ اس کی حد سے وہ رسی اگر ڈھیلی چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حدوں سے باہر نکل گئے ہیں، اب ہمارے اوپر وہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہم اس کے اختیار میں ہیں۔ رسی ڈھیلی ہو جانا یہ بھی کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ ممکن ہے مالک کو آپ کی توبہ ہی منظور نہ ہو، کیونکہ جب کسی کو گناہ پر پکڑ لیا جاتا ہے اور سزا دے دی جاتی ہے، وہ توبہ کی طرف بھاگتا ہے، وہ معافی کی طرف بھاگتا ہے، تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ کسی غلطی کی وجہ سے اس کو سزا ملی تاکہ یہ اس غلطی سے باز آ جائے، آئندہ نہ کرے، بچ جائے، عذاب سے بچ جائے، یہ دوزخ سے بچ جائے، یہ مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ وہ گناہ جس کے بعد آپ شرمندے ہو جائیں اور مالک کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائیں، آپ کی آنکھ کوئی آنسو کا قطرہ ٹپکا دے، وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد آپ میں تکبر آ جائے اور آپ کسی انسان کو انسان ہی نہ سمجھیں۔ وہ کیسی نیکی ہے جو کرنے کے بعد آپ نے بجائے اس کے للہیت پہ چھوڑ دیں اس کو، آپ نے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا۔ وہ گناہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ اچھی چیز ہے، لیکن جس گناہ کے بعد آپ کو شرمندگی ہو جائے اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور وہ گناہ بہانہ بن جائے آپ کے معافی مانگنے کا، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ نیکی کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں ملی۔ نیکی سب سے اعلیٰ شے ہے، نیکی کا مقابلہ کوئی نہیں، لیکن نیکی اس نیکی کے بعد کسی کی تنگی کا سبب نہ بنے۔ آپ، میں نے یہ جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ رکھی، اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے فرماؤ، ہو سکتا ہے قیامت نزدیک ہی ہو، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک کافروں کے لیے لعنت ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار ہے، اور فیصلہ یہ ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نجات کی راہ کوئی نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی وہاں پہ مددگار نہیں ہے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے کاش، یا لیتنا، ہم کہتے ہیں نا ہائے کاش، عربی زبان میں ہوتا ہے یا لیتا، یا لیتنا ہائے کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تب جا کے کہیں گے جب منہ آگ میں روندے جا رہے ہوں گے، تلے جا رہے ہوں گے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے ہاں ہماری زندگی میں پیش آتی ہے نا، یہ شریکہ مار جاتا ہے ہمیں۔ نیکی کی طرف انسان آنا بھی چاہتا ہے نا، تو پھر اس کو بڑی ساری مجبوریاں نظر آ جاتی، ہاں جی۔ اس کا جواب بھی آگے اللہ نے اسی آیت میں دے دیا، یا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے کے پیچھے چلتے رہے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہم سب کو گمراہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا،
جس دن ان سرداروں کو دیکھیں گے نا اللہ کے سامنے کہ وہ بھی مجرم بن کے پیش ہو گئے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے پیش ہوئے، تو یہ اس دن جا کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا عذاب تو ہمیں ہونا ہی ہونا ہے، تکلیف تو ہمیں پہنچنی ہے اور ہم ہیں مستحق عذاب کے، لیکن یہ جو سردار ہمارے سامنے کھڑے ہیں نا، یہ جو ہمارے بڑے ہیں جن کو ہم نے بڑے بنایا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، اے اللہ ضِعْفَيْن، ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ، اور ان پر دگنی لعنت کر، لعنًا کبیرا، بڑی لعنت کر۔ ایسا غضب ٹپکتا ہوگا باتوں سے، آنکھوں سے، لبوں سے، لفظوں سے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن کوئی چارہ نہیں ہے، پھر پیچھے مڑنے کی کوئی راہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، یا دوزخ کا یا جنت کا، یہ فیصلہ کر دیا جائے۔ ہارون الرشید نے ایک دن بہلول دانا سے کہا میں تمہیں یہ چھڑی دیتا ہوں، یہ کسی ایسے بندے کو دینا جو تجھے سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس زمانے میں پیر بھی ایسے ہوتے تھے۔ دیکھیں نا، یہی تو بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے کہنے پر چلتے، جن کو ہم نے سردار مان لیا، جن کو ہم نے اپنے پیر مان لیا، جن کو ہم نے اپنے مرشد مان لیا۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو صرف قوالیوں پہ نچایا ہے اور نعتوں پہ پیسے نوٹ اکٹھے کروائے ہیں، کچھ وہ ہیں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو زندگیاں بدلنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت بہلول دانا نے نہ کچھ دن ٹھہر کے وہ چھڑی خلیفہ ہارون الرشید کو واپس دے دی۔ ہارون الرشید بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تجھے اس دنیا میں ہی بے وقوف نظر آیا؟ اور بادشاہ اس زمانے میں اللہ والے بھی ہوا کرتے تھے، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ آج کل کے کور دماغ، کور نظر، پتہ ہی نہیں ہے کون اللہ والا ہے کون دنیا والا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں جا کے بڑی بڑی درگاہیں، درباروں کے اوپر منسٹر سے لے کے ایم پی اے، ایم این اے، سب کی گاڑیاں باہر لگی ہوتی ہیں، 5-5 ہزار روپیہ ہاتھ میں دبایا ہے، پیر صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنا ہی تعلق ہے کہ اتوار کے اتوار جانا ہے، پیر صاحب کی مٹھی میں 500 روپیہ لگانا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ آج کل رہ گئی ہے پیری مریدی اس طرح کی۔ ایک آدمی جو دنیا کو یہ درس دیتا ہے کہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے، اللہ رسول کے ساتھ دل لگا لو، اندر کھاتے وہ خود کیا کرتا ہے، 5 لاکھ روپیہ اس کو اکٹھا ہوتا ہے۔ 5 لاکھ شاید میں نے بہت چھوٹی رقم بتائی ہے، اور ان کے مرید جب اپنے پیر صاحب کی کرامت بیان کرنے لگتے ہیں نا تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، یورپ میں 12 پیٹرول پمپ ہیں پیر صاحب کے، اس زمانے میں سب سے بڑی کرامت روپیہ بن گئی، پیسہ بن گئی دنیا کی۔ اور پھر یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ جب کسی پیر کے پاس جاتے ہو، جب آپ کسی اپنے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو سال کے بعد بلاتے ہیں اور آپ کو کیا سناتے ہیں بھلا؟ قوالیاں۔ ہاں جی، قوالیوں کے ذریعے وہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، جس قوم کا ایمان قرآن سے تازہ نہیں ہوتا وہ قوالیوں سے کیسے تازہ ہو جائے گا؟ اور ہم نے بڑا ظلم کیا اس قوم کے ساتھ کہ اسے قرآن سے دور کرنے کے لیے ہم نے پھر ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا۔ 3-3 لاکھ روپیہ لے کے نعت پڑھنے والے نعت خواں ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کی جانب سے ایک ہی فون جاتا ہے کہ میرے مریدوں کی کال آئے گی، تم نے محفل کے لیے ہاں کیا دینا ہے، وہاں تمہاری خدمت کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ ایسے ٹائم مل جاتا ہے، پیر صاحب تشریف لائے ہیں، اور یہ محفل ایک رنگ ہے، یہ محفل نعت جس کو آج کے زمانے میں ہم محفل نعت کہتے ہیں۔ صاحب اللہ ہمیں اس بات سے معاف فرمائے، اللہ گستاخی نہ کروائے، تو اس قوم کو بگاڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکی ہیں۔ ایک بندہ، محفل کروانے والے کون ہوتے ہیں؟ ذرا عمیق نظری سے، ہمارا تو یہ شعبہ ہے، ہم جانتے ہیں، سب سے بڑا جواریہ، شراب کا کاروبار کرنے والا، سب سے بڑا سود کھانے والا، اور
اس علاقے کا مشہور سٹے باز، یہ 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں جو روح رواں ہوتے ہیں محفل کروانے والوں کے، حرام کمایا اور محفل نعت کروا کے وہ سمجھتے ہیں یہ پیسہ ہمارا ہو گیا اب حلال، ہیں جی 3 لاکھ روپیہ ایک نعت خاں کو دیا، اور اس نے نعت بھی کیا سنائی ہے، حضرت حسان بن ثابت کی تو سنت پر ایک شعر پہ بھی عمل نہیں ہوا، لوگوں کو نچایا، لوگوں کو ناچنے پر مجبور کہ دونوں ہاتھ ہلا دو، کبھی ادھر کو لہرا دو کبھی ادھر کو لہرا دو، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ، اور پھر اس طرح یہ ساری باتیں یہ ڈرامے بازی، اور جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت پکی کر دے، اللہ تعالیٰ آج رات ہی اس کو مدینے والے کی زیارت ہو جائے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے، یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے۔ ایک ہی رات میں جو بندہ یہ نہیں دیکھ رہا، یہ بندہ محفل کروانے والا شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیٹیاں کرتا ہے، زانی آدمی ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتا، صرف وہ، اور خدا کی قسم اس سے بڑا ظلم نہیں ہے نعت کے ساتھ، وہ اس بندے کو مخاطب کر کے کہ حضرت وہ میں اب قوم نہیں لوں گا، چودھری صاحب بیٹھے ہیں یا میاں صاحب جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب یہ شعر ذرا آپ کی نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر، نظر تم ایک شرابے کے کر رہے ہو، ایک زانی کی نظر تم وہ شعر کر رہے ہو، کیوں؟ اس نے تمہیں 3 لاکھ روپیہ دیا اس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن؟ تمہارا حق تو یہ بنتا تھا کہ تم ڈرا کے جاتے، وہ بندہ آج محفل کرواتا، کل اس ایک گناہ سے تو کم از کم توبہ کر ہی لیتا۔ ایسی محفلیں آپ کے شہر لاہور میں ہوتی ہیں، 20 سال سے ان محفلوں کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا۔ پہلی محفل پہ بھی محفل کروانے والا زانی تھا، آخری محفل پہ بھی وہ زانی ہے، وہ شرابی تھا، آخری پہ بھی شرابی ہے، وہ ڈکیٹ تھا، وہ آخری محفل پہ بھی ڈکیٹ ہے، وہ سٹے باز تھا، آخری محفل پہ بھی سٹے باز ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس نے محفل کروائی ہے، اس وجہ سے نہیں، اس محفل میں جن کو بلایا گیا ہے انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں، بلکہ اس کو اور چڑھایا ہے کہ جس نے یہ محفل کروائی ہے اس کی تو جنت پکی ہو گئی، وہ تو اس کو تو ٹکٹ مل گیا جنت کا۔ وہ کہتا ہے بھائی جو مرضی کریں ہم، روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہے، جنت خرید لیں گے ہم، اور جنت بیچنے والے ایک جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں، آ کے جنت دے جاتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ ہے، اور بے عملی بد عملی اس حد تک اس قوم میں آ گئی ہے کہ ایک عورت فرانس سے اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے، میں اسلامی ملک میں جاؤں گی، وہاں اسلامی ماحول ہے، میرے بچے اسلامی ملک میں پرورش پائیں گے، وہاں پروان چڑھیں گے، رسول اللہ کا نام سیکھیں گے، حضور کا ادب سیکھیں گے، حضور کا پیار سیکھیں گے، حضور کی محبت سیکھیں گے، حضور کی سنتیں سیکھیں گے، اور میرے بچے ایک خوبصورت مسلمان کی زندگی گزاریں گے۔ ابھی چند دن نہیں ہوتے اس کو پاکستان کی زمین پر قدم رکھے کہ اس کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے، اور اسے سمجھا دیا جاتا ہے بی بی کسی بھول میں نہ رہنا، یہ کافروں کا ملک نہیں ہے جہاں عورت رات کو آزادی سے گھر سے باہر نکلے گی تو صحیح سلامت واپس آ جائے گی، یہاں مسلمان بستے ہیں، یہ کسی کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ وہ فون کرتی ہے، تھانے والے کہتے ہیں ہمارے ریجن میں نہیں آتا، خدا کی لعنت ہے تم پر، تمہارے ریجن میں نہیں آتا ہے، محمد بن قاسم کے ریجن میں آتا ہے یہ سندھ۔ راجہ داہر نے ایک مسلمان عورت پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یہاں سے رکا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی زبان نہیں ملتی، اس کے ساتھ بولی نہیں ملتی، اس کے ساتھ رنگ نہیں ملتا، وہ خاندان وہ نسلیں ایک دوسرے کو کہیں دور دور تک نہیں جانتے۔ 17 سال کا نوجوان 40,000 کی فوج لے کے ایک عورت کی آواز پہ لبیک کہتا ہے اور یہاں آ کے اس کی عزت کو محفوظ کرتا ہے۔ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے پاس مہمان بن کے آئی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور پھر یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو ہائی لائٹ ہو گیا، پتہ نہیں کتنے غریب، کتنی آوازیں گونگی کر دی جاتی ہیں، کتنے گلے گھونٹ دیے جاتے ہیں، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے ان کو باندھ کر رسیوں کے ساتھ تصویریں بنائی جاتی ہیں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں۔
وہ معاملات تو اٹھائے نہیں جاتے. احباب، یہ اسلامی ملک ہے، اس کے ماتھے پر جدھر سے بھی داخل ہوں گے آپ، جس بارڈر سے بھی لا الہ الا اللہ کی پٹی لگی ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون سا ملک ہے اس دنیا میں جو اس نام پہ وجود میں آیا ہے؟ لیکن حالت یہاں کی یہ ہے، یہاں کے مذہبی بھی لٹیرے، یہاں کے دنیا دار بھی لٹیرے. کدھر جائیں لوگ؟ ایک بندہ جاتا ہے پیر صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، کہ حضرت ہمیں آج رات آپ کا ٹائم چاہیے، آپ نے اللہ رسول کی کوئی 4 باتیں ہمیں سنانی ہیں. اور وہ بڑے مشہور خطیب ہیں، آپ سارے ہی جانتے ہیں ان کو، میں نام نہیں لوں گا ان کا. انہوں نے کہا جی 50,000 روپے ایک رات کا لیں گے ہم. وہ بھی اس لیے کہ لاہور میں ہماری پہلے ہی ایک محفل ہے، چلو وہاں سے ہوتے ہوئے واپس ادھر آ جائیں گے. یہ نہیں پتا کہ آنا اس پہ ہے، شاید اس پہ 50 سے زیادہ لیا ہو. 1 لاکھ روپیہ لے کے آنا ہے، اور وہ بندہ 1 لاکھ روپے میں آتا ہے اور آگے کہتا ہے بے ذوق بندے بیٹھے ہو، کوئی سبحان اللہ ہی نہیں کہندا پیا، تسی رسول اللہ دے عاشق نہیں. یعنی تو جو 1 لاکھ روپیہ لے کے یہاں آیا تو عاشق ہے، یہ جو مفت میں آئے بیٹھے ہیں یہ عاشق نہیں ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم خطیب کو بلاتے ہیں جس کو سننا چاہتے ہیں، جس کو ہم سننا چاہتے ہیں. او بھائی، کڑوی کسیلی پھیکی باتیں کس کا دل کرتا ہے سننے کو؟ کان پہ ہاتھ رکھ کے ہیک لگاؤ، دل خوش ہو جائے، دماغ خوش ہو جائے، طبیعت خوش ہو جائے. عیاش بندہ ہے تو عیاشی میں بھی خوش ہو جائے، کوئی بدماش ہے تو بدماشی میں بھی خوش ہو جائے. افسوس کسی کو نہیں ہونا چاہیے آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہر بندہ کہے بس ٹھیک ہے. ایسی تقریر ہونی چاہیے. جب آپ للکاریں گے نا کسی بڑے کو، جب آپ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے گناہگاروں کے، تو پھر آپ کڑوے لگیں گے، آپ کی تقریر کوئی نہیں سنے گا. لیکن جب آپ نے آنا صرف شانیں بیان کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح نہیں کرنی، کسی کو نہیں سدھارنے والی بات کرنی، کسی کو کوئی جتنا مرضی بڑا گناہ کرتا ہے نہیں روکنا آپ نے، تو پھر لوگ آپ کو 3-3 لاکھ روپیہ دے کے بھی بلائیں گے. کیوں؟ وہ ہمارے کانوں کو خوش کر کے جاتا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں تو ایک دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نہ ان سے میٹھی کسی کی زبان، نہ ان سے خوبصورت کسی کی گفتگو، نہ ایسا خوبصورت کسی کا چہرہ، نہ ایسا خوبصورت کسی کا چال چلن، رنگ ڈھنگ آہنگ. لیکن حضور تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، حضور زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، سردار شریر بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، مار مار کے پتھر وہ حضور کو لہو لہان کر دیتے ہیں. میرے بھائی، اسلام کی تعلیم تو بڑا مشکل کام ہے. یہ جو تم اسلام اٹھا کے پھرتے ہو نا گلی گلی نگر نگر، یہ اسلام لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. میں جو مرضی گناہ کرتا ہوں میرے کردار پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، اگلی بار میں نے تو محفل پہ 50,000 دینا ہی دینا. ایسے نہیں، سدھارو اپنے آپ کو اپنی محفلوں میں. اور پھر آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی محفلوں سے خطاب ختم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے کو تقریباً 40-50 نعت خواں پڑھیں گے، اس کے بعد ایک خطیب آئے گا جو وہ بھی طرز کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے. پہلے بھی طرزیں سنی ہیں، بعد میں بھی طرزیں سن رہے ہیں. اور جو مترنم خطیب ہیں اہل سنت کے اندر، ان کی ایک رات کی ڈیمانڈ 1.5 لاکھ روپے ہے. پچھلے دنوں ایک خطیب کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، اور وہ بہت بڑا خطیب ہے، آپ سارے اس کو جانتے ہیں. سودی کاروبار کے لیے اس بندے نے کسی بندے کو 99 لاکھ روپیہ یعنی 1 کروڑ کے قریب رقم اس نے دی. یعنی یہ پتہ یہ چلا کہ وہ سود سے پیسے لینا چاہ رہا تھا. ہوا کیا، بات کھلی کیسے کہ اس نے وہ پیسے بندے سے، مولانا صاحب سے لیے، اور وہ بندہ فرار ہو گیا. 1 کروڑ، میں نے کہا جیسے کمایا پھر ویسے ہی گیا. یہ اللہ رسول کے نام کی کمائی نہیں ہے. اللہ رسول کے نام کی کمائی ہے کہ ایک رات محفل تم جس جگہ پہ کر کے آئے ہو 10 بندے تو نمازی بن جائیں، 10 بندے تو کم از کم گناہ چھوڑ کے توبہ کر لیں، 10 بندے تو تہیا کر لیں کہ میں نے یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کرنا. تم نے کمائی ہے دنیا، اور دنیا کمانے کے پیچھے تم دنیا کے کتے بنے، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا.
رسوا ہو گئے. پھر وہ شکایتیں کرتے ہیں آ کے علماء سے, بڑے بڑے علماء سے آ کے کہنے لگے جی میرے وہ پیسے نکلوا دیں. وہ بندہ پیسے لے کے نکل گیا, کوئی اگر ہاتھ ڈلتا ہے تو ایسا کر دیں. یعنی یہ سفارشیں, جب بات یہاں تک آئی نا تو پھر بات پتہ چلی کہ حضرت صاحب نے حرام کھانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ بھی دیا ہوا. اور یہ وہ خطیب ہے جسے ہم ایک رات کا 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور وہ یہاں آ کے بیان کرتا ہے. اور جس محلے میں وہ محفل نعت ہوتی ہے نا, کسی نے کبھی پتہ نہیں کیا ہوگا کہ اس محلے میں کتنے غریب رات کو بھوکے سوئے تھے, کتنے لوگوں کے بچوں نے پچھلے کچھ مہینوں سے گوشت نہیں کھایا ہے, روکھی سوکھی ایک وقت کی کھائی نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں. آپ کے دماغوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے, آپ کو ایک تخیلاتی مسلمان بنا دیا گیا, خیالوں کی دنیا میں جینے والا مسلمان. ایک ایسا مسلمان نہیں جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہو, جو رات کو سوئے تو تہیا کر کے سوئے, جیسے حضرت سیدنا امام زین العابدین سوتے تھے. آنکھ لگی ہے, دیکھا کہ مخلوق خدا سو گئی, اور گھروں کی خبر ہے یہ رسول اللہ کا لال ہے, یہ حضور کا بیٹا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے, کائنات کے سب سے مہنگے لوگ ہیں. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, راشن کی بوری کندھے پہ اٹھائی ہے, کسی غریب کے گھر میں رات چھوڑ کے آ گئے. صبح وہ اٹھتے تھے, راشن باہر پڑا ہوتا تھا, اٹھا کے کھاتے تھے, خوش ہوتے تھے, رکھنے والے کو دعائیں دیتے تھے. جس دن آپ کا جنازہ اٹھا نا تو رشتہ دار تو روتے تھے, مسلمان تو روتے تھے, لیکن ان کے بچے بہت روتے تھے جنہوں نے اس دن کھانا نہیں کھایا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا آج پتا چلا ہے کہ ہمارے بچوں کو اتنی دیر سے پال کون رہا تھا, کون تھا جو ہمارے گھر کے باہر آ کے کھانا رکھ کے چلا جاتا تھا. وہ مسلمانیت, وہ اسلام, وہ ذہن تم سے چھین لیا گیا ہے. قوالیوں پہ ناچو, نعتوں پہ جھومو, خطاب پہ واہ واہ کرو, صبح پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا ہے. کسی کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا, کسی کو تبدیلی نہیں آتی. اور حالت یہ ہے, بہترین 16-17 لاکھ روپے کی گاڑی پہ بندہ آتا ہے, ایک گھر کے باہر وہ ٹہل رہا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے یہ اس گھر کا مالک ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ CCTV کیمرے کے ذریعے پتہ چلتا ہے وہ ایک گملے پہ نظر رکھے ہوئے تھا, اس نے وہ گملہ اٹھایا ہے, اس کو وہ اچھا لگا, اپنی گاڑی میں رکھا اور چوری کر کے لے گیا. ایسی قوم بن گئی ہے. ہم جو پیٹتے ہیں نا, اس کی وجہ ہے, یہ درد ہے, یہ دکھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے نا, کہاں ہے وہ مسلمان جو میرے صدیق کی طرح راتوں کو اٹھ کے جاتا تھا, کسی نابینا عورت کی, بے سہارا کی جا کے خدمت کیا کرتا تھا, مجھے ایسا مسلمان دکھاؤ, مجھے ایسا مسلمان دکھاؤ جو گورنر کو روانہ کرتے ہوئے کہتا تھا دیکھنا کوئی بکری کا بچہ بھی اگر پیاسا مر گیا, بھوکا مر گیا, تو قیامت کے دن عمر کو جواب دینا ہوگا. ایسا مسلمان دکھاؤ, کہاں ہے ایسا مسلمان؟ اور پھر یہاں کہا جاتا ہے اپنی بالو اپنی سیکو. کیسا بدترین جملہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان بھی کبھی ایسے جیتا ہے, اپنی بالو اپنی سیکو, یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان جیتا ہے اس لیے کہ آپ اپنے لیے کم جیو, دوسرے کے لیے زیادہ جیو. یہ ساری باتیں, یہ دکھ ہیں اس معاشرے کا, یہ درد ہے اس معاشرے کا. خدا کے لیے سوچو, تمہیں کس لائن پہ لگا دیا گیا ہے, تمہیں کس روش پہ, کس ڈگر پہ چلا دیا گیا ہے. یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے. ایک بندہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, اس کے بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک اس کے ذہن میں ایک چیز ڈرل کر دی جاتی ہے, تم نے روپیہ کیسے کمانا ہے, تم نے روپیہ کتنا کمانا ہے, تم نے روپیہ کہاں لگانا ہے, تم نے پیسہ کھانا کیسے ہے, تم نے پیسہ بچانا کیسے ہے. بس ایک مسلمان کی زندگی اتنی رہ گئی. میں اپنے 7 سال کے بچے کو اسکول داخل کروانے کے لیے جاتا ہوں, اس کا ہاتھ پکڑ کے اسکول کی دہلیز پر جب پہنچتا ہوں تو میری نیت یہ ہوتی ہے, یہ ایسا سکول ہونا چاہیے جہاں میرا بچہ اچھی انگلش سیکھے, جہاں میرا بچہ اچھا بزنس پڑھے, جہاں سے نکلے تو میرا بیٹا کم از کم 1.5 لاکھ والی نوکری کرے. میں انسان بنانے کی نیت سے اسے اسکول چھوڑ کے ہی نہیں آیا, تو پھر یہ انسان نہیں بنے گا, پھر یہ جانور بنے گا. اس کو کھانے کی لگن لگی رہے گی. 1.5 لاکھ روپیہ لاؤ گے فیس تو اس مریض کا علاج کروں گا, ورنہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. ایسے جملے کہنے والے ڈاکٹر ملیں گے تمہیں, ایسے جملے کہنے والے لوگ ملیں گے تمہیں, ان کے دماغوں میں تم نے روپیہ ڈرل کر دیا ہے. اس سوچ سے باہر نکلو. یہ جو کالا جادو آپ کے دماغوں کے اوپر کفر نے کر دیا ہے, خدا کے لیے اس سے باہر نکلو. زندگی اور بھی ہے, زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وما علیہ الا اللہ.